ایسا سٹی جس کے ایئرپورٹ کو جہاز بھی لینڈ پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ دنیا کا سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہاں کی ایئر لائن اچھے ایئر لائن کو ٹکر دے پائے گی۔ آخر چھوٹی سی سٹی سے ابھرنے والی ایئرپورٹ اور ایئر لائن اتنی کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن اور ایئرپورٹ کیسے بن گئے، اور یہ کون سا ایئرپورٹ ہے؟ زین ٹی وی ورلڈ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ 1950 میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریسورس ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد کوئی الٹرنیٹ انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشز دبئی کے لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائنز کو ایکسٹرا کور پر فراہم کر رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں ایک چھوٹے سے کمرے اور ایک رن وے ہوتا تھا، وہ بھی پکا نہیں بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈاکلیس DC-3 جیسے ایئرکرافٹ ہی لینڈ کر سکتے تھے۔ 1965 میں راپر میٹل رن وے بنایا گیا۔ ہر گزرتے سال دبئی کے رولر نے ایئرپورٹ میں نئی فیسلٹیز فراہم کرتے تھے۔ پھر 1971 میں اس ایئرپورٹ کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام دیا گیا۔ 1980 میں دبئی ایک انٹرنیشنل اسٹاک اور بن کر ابھرنے لگا، جہاں ایئر انڈیا، کیتھے پیسیفک، سنگاپور ایئر لائن اور ملیشین ایئر لائن جیسے نام ریپیولنگ کرنے کے لیے رکتے تھے۔ دبئی سے پہلے یہ تمام ایئر لائنز ریپیولنگ کرنے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں رکتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی انٹرنیشنل کی ساری ٹریفک اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ اس وقت پوری مڈل ایسٹ کے درمیان ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر کو استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بحرین کے ایئر لائن ہے۔ پوری مڈل ایسٹ کو اگر اچھی انٹرنیشنل فلائٹ لینی ہوتی تھی تو وہ پہلے گلف ایئر کے ذریعے دبئی آتے تھے اور پھر وہاں سے اپنے انٹرنیشنل سفر کا آغاز کرتے تھے۔ 1980 میں دبئی کے شیخ محمد بن راشد، جو اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، اس کو گلف ایئر نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کرے کہ گلف ایئر دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ اس سے گلف ایئر کو انٹرنیشنل فلائٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گی اور دبئی کو بھی کافی پیدا ہوگا، اور بدلے میں گلف ایئر کی 50% اسٹاک بھی مل جائیں گی۔ لیکن شیخ محمد نے اس ڈیل سے انکار کر دیا، لہٰذا شیخ محمد کے انکار کی وجہ سے گلف ایئر نے تمام فلائٹس دبئی پر بند کیا۔ گلف ایئر کا یہ فیصلہ دبئی کے انٹرنیشنل اسٹاک کور کو خاصا نقصان پہنچنے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد نے اپنے خود کی ایئر لائن ایمریٹس لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کا حقیقت کا مطلب اسٹیبلش ایئر لائنز کو شکست دینا تھا۔ اس وقت ایک بوئنگ 737 کی پرائس $25 ملین تھی۔ اس کے علاوہ پائلٹ، کریو اور انجینئر کو بھی ٹرین کرنے تھے۔ اس میں دبئی کی شیخ پر زیادہ خرچہ آتے تھے۔ اس کے بعد بھی کیا پتا ایئر لائن چلے یا نہ چلے۔ یہاں پر دبئی کی شیخ نے ایک گیم کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے 2 بوئنگ 737-300 لیز یعنی کرائے پہ دے دیا۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈڈ کی گئی، جبکہ پائلٹ، کریو اور انجینئر سب کچھ PIA کا تھا۔ ان فلائٹس کو چلایا تھا ایمریٹ کے نام پر، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی، اور اس کام کے بدلے میں دبئی کی شیخ نے PIA کو $1 کروڑ ادا کیے، یعنی جو کام 7 کروڑ پر ہوتا تھا وہ اب 1 کروڑ پر ہو گیا۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال میں 2,60,000 پیسنجر نے سفر کیا، اور اسی ایک سال کے دوران شروعاتی 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹ نے خود ایئر لائن خرید لیا تو PIA کو ان کے پلانز واپس کر دیے گئے۔ اس سے ایمریٹ کی ترقی کا آغاز شروع ہو گیا۔ آج ایمریٹس دنیا کا سب سے بڑا نہ صرف ایئربس A380 کا آپریٹر ہے، بلکہ بوئنگ 777 میں بھی پہلا نمبر پر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف دنیا کا سب سے بزی ایئرپورٹ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دنیا کے ہر ملک کے ایئر لائنز ریپیولنگ کے لیے بھی آتے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک کے لوگ ٹور کے لیے بھی دبئی آتے ہیں، اور اس پر تقریباً $82 بلین خرچ کیے گئے ہیں۔ اور یہ ایئرپورٹ 7,200 ایکڑ زمین پر بنایا گیا ہے، جس میں آج ہر فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ امید ہے کہ زین ٹی وی ورلڈ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ آپ لوگوں کو پیار ملے، کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں۔